آپ بتائیں کہ آسمان والے وزیر جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں مردہ ہیں یا زندہ ہیں؟ کہا یہ تو زندہ ہیں۔ میں نے کہا اچھا رکیے، آپ کے جو زمینوں والے وزیر ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو شہید ہوئے نا؟ کہا بالکل شہید ہوئے۔ شہید مردہ یا زندہ ہے؟ کہا زندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی وہ زہر عود کر رہا تھا جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا، بات لمبی ہے میں اشارہ دے رہا ہوں، تو وہ شہادت سری تھی۔ کہا بالکل وہ بھی شہید ہیں۔ تو شہید زندہ یا مردہ ہے؟ کہا بالکل زندہ ہے۔ تو میں نے کہا آقا کریم کے وزیر آسمانوں والے وہ بھی زندہ، زمینوں والے شہید وہ بھی زندہ، تو مجھے یہ تو بتاؤ جس بادشاہ کے وزیر زندہ ہیں وہ بادشاہ کیسے مردہ ہے؟ امام احمد رضا کا نوکر بننا پڑے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ دیکھیں حدیث سے تو صراحتاً ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ساری حدیث موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ بظاہر ایک نبی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ان کا جسد اقدس ہمارے سامنے ہوتا ہے، اب کیسی ان کی زندگی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ان کی زندگی ثابت ہے۔ Wake up to reality. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے خبروں میں ان کی کیا کہتے تھے، مردہ یا زندہ ہے؟ تو دیکھیے ہم اگر یہ کہیں کہ موت ایک زندگی کی شروعات ہے تو ہر موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ جیسے کہ انسان دنیا سے چلا گیا، مرتے ہی اس کی ایک نئی زندگی چالو ہو گئی، اور وہ زندگی میں پہنچنے کے لیے جو فیز ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے۔ موت کے بعد سب زندہ ہے، نیک اور بد دونوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو حوالہ دوں تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، اور یہ حوالہ فرعون کے تعلق سے اور فرعون کے لشکر کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ جو ہے غافر سورہ نمبر 40 آیت 45-46 میں اللہ فرماتا ہے اور فرعونیوں کو اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پلٹ ان کو آنکھ پہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن قائم ہونے تک، اور قیامت کے دن فرعونیوں کو اور بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 169 ہے، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ جو ہے اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزیاں پاتے ہیں۔ تو پتہ چلا شہید بھی زندہ ہے، پتہ چلا فرعون کے لشکر اور فرعون کو اللہ روز عذاب چکاتا ہے۔ تو اگر آپ ویسا سوال کریں تو سب زندہ ہے، نیک اور بد سزا اور جزا ملتی ہے۔ اور جو لوگ انہیں مردہ کہتے ہیں ان کا کیا؟ میں جانے کے لیے موت ہی ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، موت ہی ایک راستہ ہے۔ تو اب کیا انبیاء قبروں میں زندہ ہے؟ تو اس زندگی کے اعتبار سے عالم برزخ ہاں زندہ ہے، لیکن کیا ایسے زندہ جیسے میں اور آپ ہوتے، جیسے میں اور آپ ہیں ابھی؟ تو نہیں، اللہ نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آیت پہ غور کیجیے، وہ زندہ ہے لیکن تم کو عقل نہیں کیسے زندہ ہے، مطلب وہ زندگی ہماری زندگی کی جیسی نہیں ہے۔ تو ہاں وہ زندہ ہے، کیسے ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہم جانتے نہیں اسی کے۔ بھائیو، قرآن پاک میں اور صحیح الاسناد احادیث میں شہداء کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی برزخی حیات سے متعلق ذکر موجود ہے۔ اس ضمن میں 4 آیات بڑی اہم ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ زندگی پردے میں ہے، برزخ میں، ان سین بیریئر، برزخ۔ اور اس کا ثبوت سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے کا جو وقت ہے وہ برزخ ہے،
ان سین بیریئر ہے, اسے کوئی آبزرو نہیں کر سکتا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور ہی نہیں ہے. یہ ایسی متشابہات ہیں, انہیں شریعت کی ٹرمینالوجی میں متشابہات کہا جاتا ہے. اور متشابہات کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ کھڑا کر دیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور اس کا مراد اصلی کیا ہے اس کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ مراد اصلی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. متشابہات, ریزمبلنس والی چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں. یہ متشابہات ہے کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہماری جو دنیا کا فریم آف ریفرنس ہے, یہ بالکل فزیکل فینومینا آف نیچر ڈیفرنٹ ہیں, اور آخرت کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. لیکن آخرت کی زندگی کا دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت چیزیں ارشاد فرما دی. مثال کے طور پر جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی, جنت میں پھل ملیں گے, جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. یہ تمام کی تمام چیزیں متشابہات ہیں, ان کے بارے میں ہمیں ان ڈیپتھ ڈکلیئر نہیں کی گئی چیزیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوں گی. صرف ایک دھندلا سا تصور بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اوپر قیاس کوئی کر لے کہ جس طرح یہاں پر بیویاں وہاں پر بھی بیویاں ہوں گی. لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور اسی کانٹیکسٹ میں سورہ الف لام میم سجدہ میں آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ آیات, وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا. لیکن دھندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے اس کی ریزمبلنس, اس کی مشابہت بتائی گئی ہے. اردو میں بھی لفظ مشابہت استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہیں متشابہات. اس میں ہم صرف اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے, اس سے زیادہ کلام نہیں کر سکتے. تو بھائیو, ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی, اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وفات کے بعد شہداء کرام کی طرح پروٹوکول حاصل ہے, بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی شہداء سے افضل در افضل در افضل در افضل ہے. شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے کلمے کے لیے جان دے دیتا ہے, اور یہ بات بھی لاجیکل ہے. جو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے وہ میٹرک تو ہو گئی, تو شہید کو آپ میٹرک لیول پہ سمجھ لیں, کیونکہ 4 درجے ہیں نا, تو چوتھے درجے تیسرے درجے پہ آتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا یہ پروٹوکول الحمدللہ اس حوالے سے حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور کئی احادیث کی کتابوں کے مؤلف, بلکہ ان سے زیادہ کسی نے احادیث کتابوں میں جمع نہیں کی, آج سے 1000 سال پہلے امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفا 458 ہجری, انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے 21 احادیث کا مجموعہ, حیات الانبیاء فی قبورہم, نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. اور اس میں وہ کئی احادیث لے کر آئے, کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں. پہلے نمبر پہ وہی حدیث لے کر آئے جو مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3425 نمبر حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور اس کی سپورٹ میں پھر امام بھیقی 7ویں اور 8ویں نمبر پر صحیح مسلم کی 2 حدیثیں لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6156 اور 6157 صحیح مسلم کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو امام بھیقی اس کو دلیل کے طور پر لے کر آئے الحمدللہ. اور پھر انہوں نے اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا, جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں, کوئی مشابہ لگ ہی نہیں سکتا, جس کو میں ذرا وہ پنجابی میں کہتا ہوں بالکل ننگی بات انہوں نے کر دی. کوئی ابہام رہی نہیں, کوئی ایمبیگوٹی رہی نہیں. اس کتاب کے اینڈ پہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بھیقی نے, اور اسی کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ المتوفا 852 ہجری, انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو شورا آفاق شرح ہے فتح الباری, اس میں
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3441 کی شرح میں بھی اسی کتاب کو دلیل بنایا انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر قبروں کے اندر. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3441. اس کی جب شرح لکھی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس باب وذکر فی الکتاب مریم، اس کے اندر انہوں نے امام بہیقی کی اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہی امت کا عقیدہ ہے. اب امام بہیقی کے وہ الفاظ جو حیات الانبیاء فی قبورہم میں کنکلوڈنگ الفاظ ہیں ان کے، میں ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں. اور یہ صحیح ہے کہ بے شک اللہ جل ثناہ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی روحیں لوٹا دی ہیں اور اب وہ اپنے پروردگار کے نزدیک شہداء کی طرح زندہ ہیں. ان کی روحیں ان پر لوٹا دی ہیں. اب پھر یہی امام بہیقی نے کتاب لکھی ہے عقیدوں کے اوپر، الاعتقاد کے نام سے الگ سے. اس میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر باندھا، اس کی جو فصل تھی دلال نبوت کے اوپر، اس میں بھی الفاظ یہ لکھے، لفظ بے لفظ یہ الفاظ ہیں: اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہی کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں، پس وہ شہداء کی طرح اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں. ابھی شہداء کی طرح سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ شہید جس طرح وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے اس طرح نہیں. کی طرح سے مراد اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے. ان کا انسان ہونا اور ہمارے انسان ہونے میں بڑا فرق ہے. ہاں لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، باقی جو کیفیت اور فضائل تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو کی طرح سے مراد ہے کہ جس طرح وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ. اور امام صاحب کی کتاب خود ہی بتا رہی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. اس کے اوپر ذرا غور کیجیے. اور یہ قبروں میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی نمبر 1 اخروی ہے یعنی آخرت کی زندگی، نمبر 2 برزخی ہے یعنی ان سین بیریئر، نظر نہیں آ سکتی، نمبر 3 جنتی ہے، اور نمبر 4 جسمانی پلس روحانی ہے لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے. اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو